السلام علیکم ناظرین اس وی لاگ میں اپنی کتاب دی بیوروکریٹک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بہت سے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کے اوپر آپ چھوٹے سے پروگرامز بھی کریں تاکہ یہ ان کو سمجھ آ سکے۔ تو بنیادی طور پہ آج میری جو کتاب ہے دی بیوروکریٹک کو، اس کے اوپر جو میرے وی لاگز کی ایک سیریز ہے، اس کا پہلا وی لاگ ہے۔ بہت سے دوستوں نے یہ کرٹیسائز کیا ہے کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، اس لیے آپ نے بھی بیوروکریسی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں پاکستان کے گورننس سسٹم میں بیوروکریسی کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اگر کانسیپٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو کسی بھی ڈیموکریسی میں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، گورنمنٹ کے جو 3 بنیادی ادارے ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، وہ ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو جو انتظامیہ ہے، جس سے ہم پولیٹیکل ایگزیکٹو یا بیوروکریٹک ایگزیکٹو میں لیتے ہیں، ان کو لیجسلیچر پیدا کرتی ہے، اور کیونکہ پاکستان فیڈریشن ہے تو فیڈریشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اسپیشل اختیارات ہیں جوڈیشل ریویو کے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو گورننس کی اسکیم ہے، اس میں جو امپلیمنٹنگ مشین ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ بیوروکریسی ہے۔ پاکستان کی مقننہ میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے، چاہے مقامی گورنمنٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیوروکریسی کرے گی۔ اور اگر آپ آرٹیکل 199 دیکھیں یا ایون 184 آرٹیکلز دیکھیں تو جو ایگزیکیوشن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی یا عدلیہ کے آرڈرز کی یا ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وہ انتظامیہ ہی کرتی ہے۔ تو تینوں برانچز آف گورنمنٹ کی جو امپلیمنٹنگ مشین ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ تو اس لحاظ سے بیوروکریسی کی جو اہمیت ہے پاکستان کی گورننس کو شیپ کرنے کی، ری شیپ کرنے کی، وہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے گورننس سسٹم میں جو بیوروکریسی ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ادارہ اس لیے بنتی ہے کیونکہ وہ ایگزیکیوشن کی فورس ہے مقننہ کی، انتظامیہ کی اور عدلیہ کی۔ میں نے اپنی جو کتاب ہے اس کا جو آغاز ہے وہ ایک اسی انالوجی میں ایک انسیڈنٹ سے کیا ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ کیسے مینیپولیٹ کرتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ہائی کورٹ لاہور میں ایک ریٹ کچھ وکلا داخل کرتے ہیں کہ جو یہ ریٹک پوسٹنگ ہے یہ کیونکہ خلاف قانون ہے، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ریٹک پوسٹنگ سے مراد آپ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی پوسٹ 20ویں اسکیل کی ہے تو اس پہ 18ویں اسکیل کا جونیئر آفیسر تعینات کر لیا جائے۔ پاکستان کے جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کی سیٹ 20ویں کی ہے، لیکن 18ویں اسکیل کے ان آفیسرز کو تعینات کیا جاتا ہے جن کی لینتھ آف سروس بھی پوری نہیں ہوتی اس گریڈ کے لیے۔ لینتھ آف سروس جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ آپ نے 19 گریڈ میں تب جانا ہے اگر آپ کے 12 سال پورے ہو جائیں۔ تو وہ نہ صرف وہ گریڈ میں ایریٹک ہوتے ہیں بلکہ ان کی لینتھ آف سروس پوری بھی نہیں ہوتی، بہت سے آفیسرز ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے اس کی جو پروسیڈنگز کی، اس کے بعد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ یہ جو ایریٹک پوسٹنگ ہے یہ نہیں ہو سکتی، اور یہ آرڈر جو ہے وہ چیف سیکریٹری پنجاب کو دیا گیا کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر یہ جو ایریٹک پوسٹنگ ہے اس کو ختم کریں اور جو آرڈرز ہیں وہ میرٹ پہ کریں۔ اب یہاں سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ اس وقت کے جو چیف سیکریٹری ہیں وہ خود 22ویں اسکیل کی جو چیف سیکریٹری کی پوسٹ ہے اس میں تعینات ہے، لیکن وہ خود 21ویں اسکیل کے ہیں۔ تو ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو وہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ وہ خود بینیفیشری ہیں اس نظام کے۔ اب جو چیف سیکریٹری صاحب ہیں پنجاب کے، بلکہ وہ پنجاب کے موجودہ چیف سیکریٹری ہیں زاہد اختر زمان صاحب، تو وہ کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس وقت کی جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، محسن نقوی صاحب جہاں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ایک آرڈیننس لے کے آتے ہیں کہ جو پنجاب سول سرونٹس ایکٹ ہے اس میں تبدیلی یہ لائی جائے کہ 1 یا 2 گریڈ ہائر تعیناتی کی جا سکے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان کے دوسرے اداروں میں ہی کہ اگر فوج میں ایک میجر ہے تو وہ کسی صورت بریگیڈیئر نہیں لگ سکتا، یا اگر ہائی کورٹ
کے نیچے کام کرنے والی جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں سینئر سول جج کو کبھی بھی سیشن جج نہیں لگایا جاتا. یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بنیادی تصور ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک یا دو درجہ ہائر لگا دیا جائے افسر کو اور اس کو لیگل کور دی جائے, لیکن کیونکہ بیوروکریسی مینوور کرتی ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کی بنیادی پریورٹی جو تھی وہ الیکشن کروانا تھی, تو یہ آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی آرڈیننس کی جو ایج ہے وہ کچھ ماہ ہی ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ کے نیچے کی ڈائریکشنز میں ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو قانون بدل کے ایک قسم سے ایڈمنسٹریٹیولی سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس لحاظ سے نہیں چل سکی, اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. اب یہ توقع تھی کہ وہ جو آرڈیننس ہے وہ پنجاب اسمبلی پاس نہیں کرے گی, کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بہت زیادہ اس کے اوپر بحث ہوگی. ایک بہت بڑا ایوان ہے 371 لیجسلیٹرز کا, لیکن وہی جو آرڈیننس ہے وہ پنجاب اسمبلی بھی پاس کر دیتی ہے اور اس کو باقاعدہ قانون کی شکل دی جاتی ہے. اب اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے ایک آرڈر آتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے, وہ کچھ لوگوں کے انٹرسٹ کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے, لیکن وہ انٹرسٹ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ قانون بن جاتا ہے. ایک بیوروکریسی کیسے انٹرم گورنمنٹ کو مینیپولیٹ کرتی ہے, کورٹ کو کیسے ڈسیو کرتی ہے, مینیپولیٹ کرتی ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ پھر کیسے پنجاب اسمبلی کو مینیپولیٹ کرتی ہے بلکہ پنجاب گورنمنٹ کو مینیپولیٹ کرتی ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو یہ بنیادی طور پہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ لیجسلیچر کو, پولیٹیکل ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو اپنے انٹرسٹ کے لیے آسانی سے مینیپولیٹ کرتی ہے. اور سول سرونٹ ہونے کے ناطے میں روزانہ فائلز دیکھتا ہوں جہاں پہ وہ مینیپولیشن جاری ہو رہی ہوتی ہے. بیوروکریسی کی سب سے بڑی طاقت فائل ہے. پاکستان میں جو گورننس ہے وہ فائل کی صورت میں ہوتی ہے, فائل کی صورت میں اس کی اپروول ہوتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو سے ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو سے ہو, اور فائل کی کنٹرول جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے, بیوروکریسی کا ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی فائل جو ہے وہ بیوروکریسی کے مرضی کے بغیر اپروو نہیں ہو سکتی. اور اس میں آپ مزید یہ دیکھ لیں کہ اس کو مزید ڈائسیکٹ کریں تو اگر پی سی ایس ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے, پی سی ایس ایکٹ تو صرف پروونشل سول سرونٹس کے لیے تھا یا پروونشل امپلائیز کے لیے تھا, فیڈرل امپلائیز کے لیے تو نہیں تھا, لیکن اس کا جو سیکشن 9 ہے اس کو فیڈرل امپلائیز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ قانون کی, آئین کی جو ہے وہ وائلیشن کیا ہو سکتی ہے. اور اس وائلیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے نہ جوڈیشری سامنے آتی ہے, نہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہے, اور جو لیجسلیچر ہے پنجاب اسمبلی ہے شاید اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ جو بنیادی قانونی وائلیشنز ہیں ان کو بھی مینج نہیں کر سکتی. تو میں نے بک کا آغاز اس ایک واقعہ سے کیا ہے. بعد میں بک میں جو مختلف ڈائمینشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کی, اسٹرکچرل یا سوسائٹی کی, یا جو مختلف اداروں کے ساتھ بیوروکریسی کا تعلق ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بیوروکریسی کیسے مینیپولیٹ کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹس کو کیسے کرتی ہے, پھر لوکل گورنمنٹس کو کیسے کرتی ہے, لوکل گورنمنٹس تو وہ بننے ہی نہیں دیتی. تو پاکستان کا پورا جو سیاسی انتظامی نظام ہے اس کو کیسے سائلنٹ پلیئر کے طور پہ بیوروکریسی مینیپولیٹ کرتی ہے. اور اس چیز کو اجاگر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان میں ہمیں گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل مسائل کا معلوم ہونا چاہیے. اسی بک کا جو دوسرا چیپٹر ہے اس کا وی لاگ جو ہے وہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آپ جو ریپبلک پالیسی کی جو بک ہے جو میں نے لکھی ہے دی بیوروکریٹک کو, اس کو وین گارڈ بکس سے بھی خرید سکتے ہیں. اللہ حافظ.